تو یہ اورنگ آباد کے لیے بطور خاص قابل مبارکباد ہے کہ ایک چھوٹی سی دیہات میں مکمل عالمات کا کورس تکمیل تک پہنچ جانا، اور یہ جٹواڑے والے اورنگ آباد والوں کے لیے بہت زیادہ سعادت کی بات ہے۔ حضرت صاحب خان صاحب جو جاوید بھائی کے والد صاحب ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ پودا لگایا تھا، آج ایک بڑا گھنا درخت بن گیا۔ اللہ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آج بھی غیر مسلموں میں مسلمانوں سے ایک لگاؤ ہے، ابھی بھی آپ ہم سے ملتے ہیں۔ وہ دیکھو آپ کتنی ہندو عورتیں مسجد کے باہر پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ پانی پڑھ کے پھونک دیجئے، یہ بھرم باقی رکھیے آپ، اور ذرا معلوم کیجئے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اور حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا اس کا اسلام مکمل نہیں، اور پڑوسی میں حضور نے مسلمان نہیں کہا، جو ہندو جو بھی آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے۔ جو ہے تو ایک سائڈ کریں، بچے بیٹھے نیچے بیٹھ جائیں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم۔ نماز روکتی ہے ہر برائی سے، بے شک نماز روکتی
جزاکم اللہ خیر. ہمارے پٹیل صاحب کے ہاتھ سے اسی بچے کو جن کی ختم بخاری ہونے والی ہے بھی پٹیل صاحب کے ہاتھوں برقع دیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد نعت پاک کے لیے اسی مدرسے کی طالبہ سکینہ بنت حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گرامی قدر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے عالم دین اور شیخ الحدیث صاحبہ، دیگر سامعین حضرات، یہ تزکیۃ البنات کا ایک مختصر سا تقریب ختم بخاری کا پروگرام ہے اور یہ اتنی بارونق اور مبارک مجلس ہے کہ ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ ختم بخاری کے بعد جو دعا کی جاتی وہ قبول ہو جاتی ہے. اور یہ تزکیۃ البنات جو آج سے چند سال قبل جس کی بنیاد مرحوم صاحب خان صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی محنتوں کاوشوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. ان کی جگہ ان کے فرزند جاوید خان اس کی صدارت کر رہے ہیں اور یہ چند سال کے عرصوں میں غالباً 6 سال کے عرصے میں ہمارے یہاں کے معلمات اور معلموں نے اتنی محنت کی ہے کہ امت کو 6 عالمہ امت کے حوالے اس مدرسے نے آج کر دیا ہے. ایک ہے دینی مدارس میں طلبہ کا عالم ہونا، یہ مرد احباب ہے. تو مرد اگر عالم بن کے ایک طالب علم نکلتا ہے تو وہ ایک فرد ہوتا ہے، لیکن ایک ماں بہن اور بیٹی کی شکل میں اگر کوئی عالمہ بن کر نکلتی ہے تو وہ ایک نہیں ہے، ایک خاندان ہوتا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں دین کو زندہ کرتا ہے. تو یہ اورنگ آباد کے لیے بطور خاص قابل مبارکباد ہے کہ ایک چھوٹے سے دیہات میں مکمل عالمات کا کورس تکمیل تک پہنچ جانا، اور یہ جٹواڑے والے اورنگ آباد والوں کے لیے بہت زیادہ سعادت کی بات ہے کہ آج یہ جو پودا بہت بڑا ہو گیا ہے کہ یہاں سے عالمات کی سند فراغت آج آپ حضرات کے سامنے امت کی بیٹیوں کو دیا جائے گا. یہ امت کی وہ بیٹیاں ہے جو غریب بھی ہے، اس میں یتیم بھی ہے، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دین علوم کو اللہ نے مجاہدے میں، غربت میں، تنگ دستی میں رکھا ہے. بغیر غربت کے، تنگ دستی کے، پریشانی کے علم دین نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین مدارس میں عجیب و غریب طلبہ لوگ لاتے ہیں. کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی اتنا غریب ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو خرچ نہیں دے سکتے ہیں،
لیکن ہندوستان کے لیے قابل مبارکباد ہے کہ کتنے ہی ہمارے عمرہ حضرات جو اپنے گرائیں قدر تعاون سے مدارس کی مدد کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ان مدارس کا خرچ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر امت میں عالم اور عالمات کو پیدا فرماتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں کورونا مہاماری کا ماحول چل رہا ہے اور پورے ورلڈ میں پورے دنیا میں ایک عجیب فضا بنائی جا رہی ہے، بس دعا یہ کرتے رہے آپ کہ اللہ تعالی ہمارے ان مدارس کو، مکاتب کو، مساجد کو قیامت تک آباد رکھے، ورنہ باطل کا یہ نشانہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، دینی مراکز کوئی بہانے سے بند ہو۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے مدرسوں کے ذمہ داروں کو، معلم اور معلمات کو کہ لاک ڈاؤن میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم کے کچھ حلقوں کو جاری رکھا، اور آج امت کی بیٹیاں جو عالمہ بن کر امت کے حوالے کی جا رہی ہے، ایک عالمہ عالم کے لیے ہوتی ہے۔ اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس امت میں مردوں سے زیادہ عورت ذات کا کردار نظر آتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں جو دارالاقامہ کا مدرسہ ہے سب سے بڑا، اس کا نام سہولت النساء ہے، ایک ہندوستانی عورت نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک شعر گزرا ہے جس کو شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، انہی کی نسل سے وہ بیٹی ہے جس کا نام سہولت النساء ہے۔ جب مکے میں گئی اور پورا جائزہ لیا، اپنے جیب خاص سے اس زمانے کے شاہ سے درخواست کی اور مدرسے کے لیے زمین کو لے کر وقف کر دیا۔ اس وقت سے آج تک مدرسے سہولتیہ پورے بر صغیر کے اکابرین علماء وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں اور وہاں بڑے بڑے ملکوں کے بچے عالم بنتے ہیں۔ وہ ایک عورت ذات نے اس کی بنیاد ڈالی اور خرچہ اپنے جیب سے چلایا ہے۔ ایسے اسلام میں بہت نظیر ملتی ہے۔ اس وقت بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں کے دور و دراز سے سفر کی صعوبتیں جھیل کر ہمارے رفیق عزیز مولانا نیاز احمد ملی دامت برکاتہم العالیہ اور اورنگ آباد کے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی مولانا موجود ہے، نیاز احمد صاحب ملی اسٹیج پر، ان کی اہلیہ محترمہ شیخ الحدیث صاحبہ موجود ہے، اور یہ مردوں کا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے 50 کا، لیکن پیچھے ماں بہنیں 200-250 بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، مستورات کا پروگرام ہے، اس لیے ماں بہنیں بہت زیادہ تعداد میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آنے والے ماں بہنوں کو خوب قبول فرمائے، اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے اور تزکیۃ البنات کو اللہ قیامت تک کے آباد و شاداب رکھے۔ اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یہاں کے ذمہ داروں اور ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے فارغ ہونے والی طالبات کے لیے جہاں منتخب احادیث کا ایک انعام رکھا ہے، قرآن کریم ایک ہدیے میں دے رہے ہیں، ایسی سلائی مشین کو ہدیے میں دیا جا رہا ہے تاکہ بیٹیاں اپنے قدم پہ کھڑی رہے۔ ہر بیٹی کو جوڑا سلائی مشین، منتخب احادیث اور قرآن کریم اور جا نماز کا ایک مسلح بشکل ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ دینے والوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ریشمہ بنت عبدالقدیر آ جائیے، شرین بنت عبدالقدیر، سمیہ بنت قاسم پٹھان، علیم بھائی دیدی جناب ابراہیم پٹھان صاحب، ان کے ہاتھوں ایک بچی کو جو ہے تو سند دی جائے گی، انجم بنت قاسم پٹھان، اللہ جزائے خیر دے۔ اور بھی انعامات آئے ہوئے، ان 6 بچیوں کے لیے مدرسہ کی جانب سے 6 بچیوں کو دی جائے گی۔ یہ 6 بچے یہیں پر آ جائیں اور انعامات دینا ہے ابھی۔ یہ 6 بچے آ جائے، جزاکم اللہ خیر۔ پینٹر صاحب، جناب نصیر پینٹر صاحب جی۔
علیم بھائی جٹواڑا مولانا سیف اللہ صاحب کاشمی معاونین مدرسہ جزاکم اللہ خیر. اظہر بھائی ہماری اس مدرسے کی معلم نقاب آ جائیے. 6 کے 6 بچے ہوں گے. دو منٹ آئیے. تو سلائی مشین انعام میں دیا جا رہا. لو اٹھا کے لیجیے. لکھنا بیٹے. جزاکم اللہ خیر. وقت کی کمی ہے اس کے پروگرام کو بہت مختصر کر دیا گیا. جناب قاسم پٹھان صاحب بانی مدرسہ کے بڑے بھائی ان کے ہاتھوں ایک بچی کو انعامات دیے گئے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحن گلستاں کی ہریالی پتا پتا ڈالی ڈالی کمری وہ بلبل گمچی مالی سب کے لبوں پر ذکر جمالی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آندھی خیال ہے کہ میں اپنا تعارف کرا دوں تو بہتر ہوگا. میرا نام نشاد بنت عبدالقیوم ساکن جھالٹا اورنگ آباد. سامعات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج ہماری آخری بس منعقد کی گئی ہے اور اس کے بعد ہم کو یہ اسٹیج یہ پروگرام اور یہ سامعات نصیب نہیں ہوں گی اور ہم اپنا مادر علمی اور روح قلب کا وطن جو ہمیں اپنے وطن اصلی سے بھی زیادہ محبوب ہے اس کو چھوڑ کر آپ سب سے دور بہت دور چلے جائیں گے. میری بہنوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنا ماضی بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ میں کس ماحول سے آئی اور میری تعلیم میں اور مجھے کچھ بنانے میں اس جامعہ کا کیا کچھ کردار رہا ہے. میری یہاں آمد کا قصہ کچھ عجیب و غریب ہے. دراصل بات کچھ یوں ہے کہ میں مدرسہ کنچھیڑا میں تعلیم پذیر تھی تو دھیرے دھیرے دینی تعلیم کی طرف میرا رجحان ہو گیا. حالانکہ میرے گھر میں اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی اور میرے والدین کے اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ میں داخلہ لیا جائے اور یہاں دارالاقامہ میں مقیم ہو گئی. پھر میرا داخلہ دنیات میں اور میری بہن کا تعلیمی قابلیت کے حساب سے عربی اول میں ہوا. اللہ کی رضا ادارے معلمین اور میری محنت کے بعد میں اور میری بہن ایک ہی درجے میں تعلیم حاصل کرنے لگے. میں یہاں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ میری اس تعلیمی دور میں میرے دینی بہن بھائیوں کا بھی ہاتھ رہا ہے. ان لوگوں نے نہ صرف میری تعلیم کے لیے دعائیں کی بلکہ ادارے کی امداد کے طور پر میری بھی مدد کی. پھر مدرسے کی تعلیمی ماحول نے مجھے میرے ارادوں کا احساس دلایا اور اب یہ حال ہے کہ یہاں سے جدائی شاہ اور جدائی کی تصویر سے دل عجیب کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے. سامعات یہ میری آمد کا قصہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ میں یہاں آنے سے پہلے ورق ابیض کی مانند تھی. یہاں میں نے دینی تعلیم حاصل کی، عالمہ بنی، سلائی سیکھی، کشیدہ کاری سیکھی، کئی عمدہ قریشہ کے نمونے تیار کر لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ادارے میں اخلاقیت سے روشناس کیا. اب میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ میں کچھ کر سکوں اور دین کی کچھ خدمات انجام دے سکوں. اگرچہ اس مدرسے سے جو اکتساب فیض کرنا چاہیے تھا، جتنی محنت کرنی چاہیے تھی اتنی محنت میں نہیں کر سکی. اس کا 2% بھی حاصل
حاصل نہیں کر سکی، لیکن پھر بھی کچھ حوصلہ ضرور رکھتی ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری باقی علم حاصل کرنے والی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر کرنے والیاں بنائے، اور میں بھی آگے بلند حوصلہ رکھتی ہوں۔ اس مدرسے میں میرا داخلہ 2014 میں ہوا اور 2020 میں فارغ ہونے والے تھے، لیکن درمیان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2021 میں فارغ ہو رہی ہوں۔ میں اپنی تمام موجودہ اور گزشتہ ساتھیوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں پرائی ہوں، اور اب ان کا اور میرا ساتھ بس اب کچھ وقت کا ہے، اس لیے میں ان سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب کرے۔ سامعات بزم جلسہ، آخر میں بانی جامعہ صاحب خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جن کے اخلاص اور محنت کا یہ اشرا ہے کہ آج یہ جامعہ اپنی منزل مقصود کی طرف روا دوا ہے اور بے شمار جواہرات علم اپنی علمی پیاس بجھا رہی ہے۔ اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ رضیہ نانی کی بھی شکر گزار ہوں، جن کے سائے تلے ہم پروان چڑھے۔ اللہ موصوفہ کو دراز عمر اور صحت و عافیت عطا کرے۔ انہوں نے کبھی ہمیں ماں کی موجودگی نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دیا اور سدا وہ ہماری سرپرستی کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا حیات اس مدرسے کی خدمت کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ معلمین و معلمات، ذمہ داران جامعہ اور تمام ہی لوگوں کا جنہوں نے کسی طرح کسی بھی چیز میں میری کوئی بھی مدد کی، تعلیم سے متعلق ہو یا تربیت سے متعلق یا تہذیب سے متعلق، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ اور وقت حاضر کے صدر جاوید خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد محترم بانی جامعہ صاحب خان کی وفات کے بعد بحسن خوبی ہماری نگرانی کی ذمہ داری کو سنبھالا، اور رات کھانا دن اور نہ موسم کی نہ حالات کی فکر کی، اور ادارے کی باغ ڈور سنبھالی، ہر طرح سے مجھ میں سدھار لانے کی اور میری تعلیمی ترقی کی کوشش کی۔ سبھی کی محبتوں اور شفقتوں کی بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آخر میں آپ تمام معلمین و معلمات اور تمام سامعات سے معافی کی خواہاں ہوں کہ اگر کسی بھی طرح کی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہو، اس کو معاف کرے، انداللہ مقبول ہو۔ تنگ آ کے روز روز کے اسرار سے چلے، لو ہم تمہارے سائے دیوار سے چلے، ایسا بھی کوئی قافلہ دیکھا ہے آپ نے جو موسم بہار میں گلزار سے چلے۔ مثل بلبل آئے تھے سیر گلشن کر چکے، لے لو مالی اپنا باغ ہم تو اپنے گھر چلے۔ جس طرح دیکھو نظر آتی ہے بیزاریاں، نہ ہے اب وہ مستیاں اور نہ ہی سرشاریاں، ہر طرف ہے خلوتوں کی انجمن آرائیاں، آج گویا دہر رہی ہے یہ شہنائیاں۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ رکھ کر دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ تیرے میں قدے میں ساقی میرا جام آخری ہے، تیرے میں قدے میں ساقی میرا جام آخری ہے، نہ بدل نگاہ ہم سے میری شام آخری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہتا ہوں کہ وقت کو تھوڑا کر ختم بخاری شریف کا جو اختتام ہے، جو ہمارے مالیگاؤں سے آئے ہوئے معلمہ شیخ الحدیث جو آئے ہوئے مہمان ہیں، تو وہ ختم بخاری شریف کی عبارت جو فارغات ہونے والی ہے ان کو پڑھائے گی اور ختم بخاری کی مجلس کو مکمل کرے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ عزیزات، سب سے پہلے وقت کم ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہم نے حدیث کی بات کو شروع کیا تھا، وہ وقت یاد کرو جب آپ پنڈی میں آئے اور بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھیں۔ پہلی حدیث کیا تھی؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کب پر کی تھی؟ نیت پر کی تھی، کہ ہر عمل کے اندر نیت بڑی ضروری چیز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث اتنی باریکی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو لکھا ہے کہ اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا ہے نا، وہ بھی مہاجر تھے، اور یہ آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ختم کر رہے ہیں، اختتام کر رہے ہیں، یہ بھی مہاجر تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کچھ بھی کر لے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ اس دنیا سے انسان کو جانا ہے۔ جو آپ لوگ پہلا شعر وہاں سنے ہوں گے کہ جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی، جدا ہوتا ہے ساحل سے گلے لگ لگ کے پانی بھی۔ تو بیٹے یہ دونوں حدیثوں سے اس حدیث کو یاد رکھو کہ جب ہم عالمیت کے لیے آ گئے ہے نا، ہماری بخاری شریف کے مدد جو بیان مطلب اعلان ہوا ہے کہ وقت کم ہے، مائک کا انتظام نہیں ہے، لیکن میں تھوڑے سے میں تم لوگوں کو زیادہ سمجھا دوں کہ بیٹے تم جو بھی 5-6 لڑکیاں یہ پڑھ کر جا رہی ہو، ہے اندھیرے جہاں میں تمہارے لیے دور کرنا انہیں علم کے نور سے، اور عالمہ بن گئے۔ عالمہ کی سند بیٹا کسی کے گلے میں لٹکی نہیں رہتی، عالمہ کی سند پیشانی پہ لگی نہیں رہتی۔ عالمہ ایسے رہے، ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے چلن چل کے زمانہ میں سال دے۔ اب ہم عالمہ بن گئے، اب ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، اس لمحے کے اندر نبی پاک کا نورانی طریقہ آ جائے، اور ہر عمل میں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے والی ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے ماموں سری سختی رحمت اللہ علیہ کو وہاں آرام فرما رہے تھے، رات کے وقت سوئے ہوئے تھے، تو رات کو اٹھ کر امام حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اٹھے۔ اللہ والے بزرگوں کا جو معمول ہی رہتا تھا کہ وہ جو ہے تہجد پڑھا کرتے تھے، بولے وہ اٹھے، اٹھنے کے بعد وہ وضو وغیرہ کیے اور بولتے ہیں کہ جنید تم سو رہے ہو؟ تو بولتے نہیں جاگا ہوں ہوشیار۔ تو کہتے دیکھو مجھے آج میرے رب نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ واقعات سنتے بہت ہیں ہم لوگ اس کے اندر غور نہیں کرتے، کیونکہ
को हो सका, कह रहे जान और दिल से हम तुम्हें अब अलविदा, 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 अलविदा। छोड़ कर जाते हम, अलविदाए, अलविदाए, अलविदाए तज़किया, अलविदा, 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 अलविदा। तो मुस्कान बिन्त अब्दुल क़य्यूम को जो तो सनद दी गई। हाँ ऐसा जज़ाकुमुल्लाहु खैर। उसके बाद में मालेगांव से आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद मिल्ली दामत बरकातुहू को दावत देता हूँ कि वो निशात बिन्त अब्दुल बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम और मेरी इज़्ज़त नशीन माँ और बहनों और इस साल फारिग होने वाली तालिबात, मैं सबसे पहले जामिया तज़किया अली बनात के नाज़िम मोहतरम जावेद भाई साहब, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े इनामात दिए माशाअल्लाह हमारी बच्चियों को। अल्लाह ताला उनको जन्नत में इससे बेहतरीन इनाम अता फरमाएगा, क्योंकि इस दौर में ये जो बच्चियाँ फारिग हो रही है इनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदा है। मेरे सामने जो मजमा बैठा है, मैं उनसे कुछ अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त समाज में, इस माशरे में जो हालात चल रहे हैं, उन हालात में हमारे ये मदरसे एक किले के मानिंद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग अभी कुछ दिनों से इस शाम में इस्लाह माशरा का काम कर रहे हैं। आपको हैरत होगी कि हमारे बहुत से बच्चे नशा कर रहे हैं और बहुत सी हमारी बच्चियां मुर्तद होकर गैरों के साथ जा रही हैं। समाज में नाहमवारी है। कितने वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि बात बात पर औरत को तलाक दे दी जाती है और इंसान अपने रब को भूल चुका है। इन हालात में ये बच्चियों पर जिम्मेदारी है कि ये समाज से इन बुराइयों को दूर करे। अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुमको इसलिए बर्पा किया गया कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करो, बुराई से मना करो, और तुम ईमान वाले लोग हो। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये यूनिफॉर्म है, इसलिए तुम बेहतर उम्मत हो। अगर तुमने ये काम छोड़ दिया तो तुम बेहतर उम्मत नहीं हो। हमारी अभी एक मुअल्लिमा जो मालेगांव से तशरीफ लाई, माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यारी बात की, इखलास बताया, लिल्लाहियत बताई, अल्लाह का दीन समझाया, और उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर ये बताया कि इतना बड़ा शैतान जिसका इल्म बहुत ज्यादा था लेकिन अमल नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल कर दुनिया में जलील कर दिया। तो मेरी बहनों, मुझे अर्ज ये करना है कि समाज में जो बुराइयां हैं, आज बचतगढ़ के नाम पर कितनी हमारी बहनें सूदी कारोबार में मुलव्वस हो गई और उसके नतीजे में वो गैरों के साथ जा रही है, गलत काम हो रहा है। तो ये सारे काम हमारी ये बहनें जो फारिग होने वाली है, जिन्होंने अपने हाथ में सनद उठाकर इस बात का वादा किया है अल्लाह से
کہ انشاءاللہ مرتے دم تک تیرے دین کا کام کروں گی۔ اللہ نے کہا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ میری بچیوں، اللہ تم سے کہہ رہا ہے تم رب والی بن جاؤ اے بچیوں۔ یہ سندیں تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اصل عمل ہے، بات ہے، آپ کا کردار ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ ایسی صاحب کردار بنے گی یہ بچیاں، انشاءاللہ اندھیرا چھٹے گا اور روشنی آئے گی۔ کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگا۔ باطل کی مجال ہی نہیں کہ حق کے سامنے ٹکنا۔ میری بہنوں، مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ آپ نے دیکھے کہ کرونا وائرس نے ہمارے مدارس کو بند کر دیا، مسجدوں کو تالے لگ گئے، مندر بند، اور ساری چیزیں ایک جگہ ٹھہر سی گئی۔ اڑنے والے جہاز بیٹھ گئے، سمندر کی کشتیاں ساحل سے لگ گئی، اور ہر انسان سے ڈرنے لگا، یہاں تک کہ مرنے والوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، اتنا خوف، اتنا ڈر۔ اللہ نے قیامت کا جو منظر کھینچا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ منظر انسان نے دنیا میں دیکھا کہ انسان سے بھاگ رہا تھا۔ کوئی کسی کی عیادت کے لیے تیار نہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو چھونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال سے ہم گزرے، اور ابھی اسکول کھل نہیں پائے تھے کہ پھر دوبارہ بند کر دیے گئے۔ اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر خدا کی قسم آج ہم نہیں پلٹے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا ثم قطعنا دابر القوم الذین ظلموا، ہم نے ایسی ظالم قوموں کی بعد میں جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ فالحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کو افسوس بھی نہیں ہوتا جب ظالموں کو مارتے تو اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسے ظالموں سے ہم نے دنیا کو پاک کیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہاں جوانوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مولانا لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے خالی کہ ہمارے علماء حفاظ، بلکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے برائی کو ختم کرے، اچھائی کی چلن کی کوشش کرے۔ یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیتیں اتری تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا اور تمہیں مذہب اسلام دے کر ہم خوش ہیں، اور یہ پیغام مکمل ہو گیا، اب کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ اور حضور نے 1,24,000 سے زیادہ صحابہ سے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام موجود لوگ غائب لوگوں تک پہنچا دے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے اس وقت میدان عرفات میں، اس میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی ہے، جن کو معلوم تھا یہ بات کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر وہ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دوستو، پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلے، اور انہوں نے دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا، اور ہمارے تک یہ دین پہنچائے۔ اب حضور کا یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ موجود آدمی غائب تک یہ پیغام پہنچا دے۔ میری بہنیں انشاءاللہ کام کرے گی۔ ابھی ہم نے عثمان پورے میں ایک پروگرام لیا، 250-300 عورتیں جمع ہوئی تھی، بچت گڑھ کی وہاں دھوم تھی۔ ایک لڑکی جناب وہاں پر ایک موبائل دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں 60,000 کا موبائل، اور اس کے اسکرین پر ایک لڑکا بات کر رہا ہے جس کو بڑا ٹیکا لگا ہوا ہے۔ تو اس کے ایک استاذ نے دیکھا کہ یہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا، اور پوچھا یہ موبائل کس نے دیا تم کو؟ تو اس بچی نے کہا یہی بچے نے دیا جس سے میں بات کر رہی ہوں۔ اس موبائل کلچر نے میری بہنوں کتنے ہماری بچیوں کو مرتد کر دیا اور غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ کل اللہ ہمارا دامن پکڑ لیں گے کہ یہ بچیاں جو دین سے پھر گئی جہنم میں چلے گئی، کیا میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے؟ مجھے اور آپ کو خالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو خدا کی قسم اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم میں کہ ہر آدمی اٹھے اور اس جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے۔ میری فارغ ہونے والی بہنوں، جب 200-300 عورتیں وہاں جمع ہوئی، 5 عورتیں ایسی اٹھی وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ مولانا
ہم پورے یہ عثمان پورے کے ایریے سے بچت گڑھ ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ ہماری لڑکیوں کو باحیا بنائیں گے۔ انہوں نے ایک بڑا ہال اپنا دے دیا، وہاں پر بڑی عورتوں کے لیے قرآن کا نظم کر دیا گیا۔ تو ایسے کام ہونا چاہیے جس سے ایک انقلاب برپا ہو۔ یہ تزکیہ للبنات جو مدرسہ ہے، یہ مدرسہ اس کا نام ہی آپ نے سنا کہ یہ تزکیہ کرتا، دل کو مانج دیتا، دل کے اندر روشنی پیدا کرتا۔ جیسے کوئی گندے گلاس میں صاف اور ستھرا دودھ نہیں ڈالتا، ویسے اللہ تعالیٰ گندے دل میں اللہ کا نور نہیں اتارتا۔ تزکیہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کا یہ کام تھا کہ اللہ یزکیہم، اللہ کے رسول تزکیہ فرماتے تھے، ان کا دل پاک کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، کہ یہاں پر ہم کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو بہت قریب میں اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا عَلَيْهِمْ، جب لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اور اللہ کے بدلہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہماری معلمات جو انہوں نے ان بچیوں کو تیار کیا، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میری بہنوں، آپ کی بہت ضرورت ہے سماج کو۔ ابھی ہم لوگ جو مدرسے کھول رہے ہیں، صباحیہ مسائیہ بڑی عورتوں کے لیے، وہاں معلمات نہیں مل رہی ہے، پڑھانے والی نہیں مل رہی ہے۔ آپ کے جاوید بھائی سے ہم کانٹیکٹ کریں گے، آپ کو جہاں بھیجا جائے وہاں آپ کام کے لیے تیار ہو جائے۔ خالی گھر گھرستی مت کیجئے، اس وقت پورے سماج میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو اس آگ کو بجھانا ہے، کام کرنا ہے فیلڈ پر۔ اور اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں ان شرط کا ہے، اگر تم نے دین کی مدد نہیں کی تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اگر ہم کو اور آپ کو اپنی حفاظت کروانا ہے تو قرآن کی چھتری کے نیچے آنا ہے، ہم کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، ہم نے اس کتاب کو نازل اس لیے کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کا سفر کرایا جائے، ان کو اندھیروں سے نکالا جائے۔ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کا سماج میں ایک وزن ہے، ان کا ایک اثر ہے، وہ اپنے اثر کو دین کے لیے استعمال کریں۔ میں آپ کو تھوڑی سے بات بتا دوں کہ ہم لوگ رات میں ایسی ہی اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ ہم ایک قبرستان میں گئے ہیں۔ قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، وہاں آخرت یاد ہوتی ہے۔ لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر قبرستان بھی وہ گناہوں کے اڈے بن جاتے ہیں۔ ہم گئے جناب ایک جگہ تو 20 سے 22 بچے وہاں پر نشہ کر رہے تھے قبرستان میں بیٹھ کے۔ اس میں ایک 16 سال کا بچہ بھی تھا جو بڑی عمر کے ساتھ وہاں نشہ کر رہا ہے۔ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ واقعات میں بتا رہا ہوں، ایسی مجرم قوم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی میرے دوستو۔ اقبال نے کہا نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے، دیکھو سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کئی میں نام نہیں لوں گا محلوں کا، پورے مسلم ٹاپو ہے، وہاں مسلمان لڑکیاں عورتیں گھر میں نشہ بنا رہی ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ بیچنے والی ہے، وہاں نشہ بک رہا ہے۔ ایک صاحب ملے مسجد کے کنارے پر، ان کا گھر تھا، ایک لوتا ایک بچہ ان کا، اور اس بچے نے کمال کر دیا۔ اس کو جماعت میں تبلیغ میں لے جانے کے لیے لوگ آئے تو ان کے ابا نے کہا نہیں وہ جماعت میں نہیں جائے گا۔ اور تھوڑے دن وہ باہر گیا، ادھر گیا، اس کے پاس 2-3 لاکھ روپیہ آ گئے، باپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ بیٹے اتنے پیسے کہاں سے لائے تم نے۔ دوستو اس نے کیا کیا، کچھ پیسے 10-1 ہزار گھر میں سے لے لیا اور گجرات جا کر اس نے ایک بٹن نام کی نشے کی گولی لا کر فروخت کیا بڑی قیمت پر، اور اس نے 2-3 سفر کیا، پولیس پوری نگاہ رکھی گئی جس پر، اور جب اس نے زیادہ مال لے کر آیا
تو پولیس نے رنگے ہاتھ پکڑا اس کو اور اس بچے پر دیش دروہی کا اور کون کون سے کیس ڈال کر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک لوتا ایک بچہ. میں اورنگ آباد کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے کام کرنے کی. اب اس وقت اگر آپ نے کام نہیں کیا، خدا کی قسم اللہ یا تو کرونا سے مار دے گا یا NRC اور CA تم پر لاگو ہوگا، ظالم تم پر مسلط ہوں گے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے بدلنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے دوستو میں تزکیہ للبنات کے اس اسٹیج سے آپ کو بولنا چاہتا ہوں. تقریریں بہت سن لی ہم نے. میری بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات میں مغرب بعد عصر بعد وقت کو فارغ کیجئے اور ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ جو کانٹے بجھ گئے ہیں اور جو سماج میں آگ لگی ہوئی ہے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا، محنت کرنا میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ. آنے والے 2-3 سال میں اگر ہم نے محنت کر ڈالی پورا اورنگ آباد نمونے کا بن جائے گا. آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ بنگلور اور دہلی میں علماء نے اور مسجد وار جماعت نے ہر مسجد کو سینٹر بنا کر کام کرنا شروع کیا. مسجد کے اطراف میں کتنے گھر ہیں، کتنے بچے اسکول جاتے، کتنے بچے جو ہے اسکول سے دور ہے، کون نشہ کر رہا، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، سارا ڈاٹا مسجد کے پاس ہے. اور الحمدللہ انہوں نے صرف 4-6 مہینے کے اندر ہر مسجد کو سینٹر بنا کر پورے علاقے سے برائیوں کو ختم کیا. بچوں کی تعلیم کے راستے ہموار کر دیے، بچت گڑھ نام کی چیز ختم کر دی. یہی نمونہ ہم اورنگ آباد میں کریں گے انشاءاللہ تو حالات تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو دیر نہیں لگتی حالات بدلنے کے لیے. ہم تو بدلے، اللہ حالات بدل دے گا. کہتے ہیں انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی اور چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں حضرت صاحب خان صاحب جو جاوید بھائی کے والد صاحب ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے یہ پودا لگایا تھا، آج ایک بڑا گھنا درخت بن گیا. اللہ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس مدرسے کا ضرور تعاون کرنا. دیکھو کیسی بچیاں فارغ ہو رہی، کیسے انہوں نے تقریر کی، کیسی ان کی زبان تھی. یہی بچیاں جب اس مدرسے میں آئی تھی تو ان کو الف بے بھی نہیں آتا تھا. ان کی معلمات نے، اس لیے کہتے ہیں، دیکھو ایک بات کہہ دوں ذہن میں آئی کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے. نسلیں بنتی ہیں، ماؤں کی گوشت سے ہی لوگ بنتے ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں نے کبھی ان کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا جب جا کے معین الدین چشتی بنے. جب یہ ہندوستان آ رہے تھے تو محمود غزنوی نام کا بادشاہ یہاں سے ہار کے جا رہا تھا. تو حضرت ایک جھوپڑی میں چراغ جلا کر نماز پڑھ رہے تھے تو محمود غزنوی نے دیکھا کہ ہوائیں چل رہی ہیں تیز اور چراغ جل رہا ہے. تو اس نے سوچا کوئی اللہ والے ہیں. وہاں گئے تو حضرت نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیا اور پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ذرا میرے ساتھ میدان میں آئیے، میری زخمی فوج پڑی ہوئی ہے، آپ مت جائیے، وہاں کے لوگ آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کریں گے. تو حضرت معین الدین چشتی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ محمود تم ملک فتح کرنے گئے تھے، ہم دل فتح کرنے جا رہے ہیں. یہ تھا جناب. آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو آج بھی غیر مسلموں میں مسلمانوں سے ایک لگاؤ ہے. ابھی بھی آپ ہم سے ملتے ہیں. وہ دیکھو آپ کتنی ہندو عورتیں مسجد کے باہر پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ پانی پڑھ کے پھونک دیجئے. یہ بھرم باقی رکھیے آپ اور ذرا معلوم کیجئے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. حدیث میں آتا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے. اور حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا اس کا اسلام مکمل نہیں. اور پڑوسی میں حضور نے مسلمان نہیں کہا، جو ہندو جو بھی آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے. ایک مولانا بہت بڑے جو پرسنل بورڈ کے ممبر ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں مسجد کے گیٹ سے نکلا، ایک ہندو خاتون سر پر پلو اوڑھ کر گلاس لے کر کھڑی تھی پانی کا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو میں نے پانی تو پڑھ کے پھونک دیا. میں نے اس عورت سے پوچھا بہن جی روتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ہم تو پوچھنے کو بھی تیار نہیں صاحب کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا
میرا شوہر کینسر کا مریض ہے، میرے گہنے بک گئے، میرا زیور بک گیا، میرا گھر بک گیا اس کے علاج میں، اب جب ذرا صحت ہونے لگی اس کو تو میرے پاس ایک پیسہ نہیں. لوگوں نے کہا مسلمانوں کی دعا لے لو مسجد کے پاس. میں آ کر پانی جو ہے پھونکنے کے لیے یہاں کھڑی ہو گئی تو مولانا اس کے گھر گئے اپنے کچھ مالدار دوستوں کو لے کر اور اس کے شوہر کا پورا علاج کرایا. ماشاءاللہ اس کا شوہر صحت مند ہو گیا اور پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، پورا گھرانہ مسلمان ہو آپ کی ایک ہمدردی سے. اس لیے دوستو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کرو. آج جو سردیوں میں پڑے ہیں یا گرمیوں میں ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ابھی نارے گاؤں میں الحمدللہ اور کئی محلوں میں ہمارے ساتھ پیام انسانیت کی جو ٹیم کام کرتی ہے وہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ نارے گاؤں کا کوئی گھر بھوکا نہیں سوئے گا. وہاں پر ہر گھر سے 2 روٹی زیادہ پک رہی ہے، تھوڑا سالن، اور 100 ٹفن غریبوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. ہم کو یہاں پر بھی کرنا ہی ہے. کوئی اس علاقے میں بھوکا نہ سونے پائے، کوئی آدمی جو پریشان حال نہ ہو. اللہ ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.